بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں اور میری عزت مآب بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج ایک ایسی مجلس میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا جس میں چند بچیاں اپنے دل کو نور قرآنی سے منور کر کے اور قرآن پاک کے 30 پاروں کو محفوظ کر کے یاد کر کے اپنے سینے میں رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے سینوں کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس نور سے ان کی نسلوں کو منور فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنی ذمہ داری کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اعلان فرمایا ہے کہ انا نحن، بے شک ہم ہی نے اس قرآن پاک کو نازل کیا۔ انا نحن نزلنا القرآن، کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو، ہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ جس دنیا میں اور آپ جیتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہاں ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ متعلق ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں اگر ہوا چاہیے بند کمرے میں تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کے لیے پنکھے کو سبب بنا دیا۔ اگر ہمیں اپنی آواز کو دوسری جگہ دور تک پہنچانا ہے تو سیل فون کو اس کے لیے سبب بنا دیا۔ یہ آواز کو بلند کرنا ہے اور بہت بڑے مجمع تک پہنچانا ہے تو مائک کو، ساؤنڈ سسٹم کو سبب بنا دیا۔ اگر ہمیں پھل چاہیے اپنے آنگن میں لگے ہوئے درخت کا تو اللہ پاک نے درخت کو پھل کے لیے سبب بنا دیا۔ غرض یہ کہ دنیا دارالاسباب ہے، ہر چیز یہاں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ سبب کے طور پر متعلق ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے جس دھرتی پر، جس ارتھ پر یہ قرآن پاک نازل فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ارتھ اور یہ زمین، یہ کرۂ ارض، چونکہ ہر چیز یہاں سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ تو ذمہ تو خود لیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سبب کے طور پر حفاظ کے سینوں کو قبول کر لیا ہے۔ سبب کے طور پر حفاظ کے سینوں کو قبول کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ جن کو چاہتے ہیں وہ اللہ کے منتخب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے اور چہیتے ہوتے ہیں، ان کے سینوں میں اس امانت کو رکھا جاتا ہے۔ اور یقیناً ہم 2-5 لاکھ روپے کی امانت ایرے غیرے نتھو خیرے کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ امانت کسی ذمہ دار آدمی کے ساتھ، بھروسے مند آدمی کے پاس رکھی جاتی ہے۔ تو دنیا کی گئی گزری چیزیں ہم امانت کے طور پہ جب کسی کے پاس رکھتے ہیں تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں یہ آدمی دھوکے باز تو نہیں ہے، یہ آدمی شریف النفس ہے کہ نہیں ہے، یہ آدمی وعدہ خلاف اور جھوٹ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کی تحقیق کرنے کے بعد اپنی مالی امانتیں ان کے پاس رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ کا کلام عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے کلام کو جب کسی کے سینوں میں امانت کے طور پہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے چنندہ اور اللہ کے پسندیدہ بندے اور بندیاں ہوتی ہیں۔ چند بچیاں کتنی خوش قسمت ہیں، اور وہ کتنے خوش قسمت ہیں ان کے ماں باپ کہ جن کے ذریعے سے سبب کے طور پہ دنیا میں یہ بچے آئے، اور کتنے خوش قسمت ہیں یہ بچے کہ جن کے سینوں میں اللہ پاک نے 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی محفوظ فرمایا۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری جب اللہ پاک نے لی ہے تو یہ عاجز اس موقع پر ایک مثال سے اپنے سبق کو سنانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرض کریں ایک شوہر، بچوں کا والد کسی فیکٹری کے اندر کام کرتا ہے
اور فیکٹری والے اس کی پابندی وقت سے اور اس کی کارکردگی سے خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ فیکٹری والوں نے اس کو اعزاز دینا چاہا، چنانچہ ان کو آفس میں بلایا اور کہا بھائی آپ کی وقت کی پابندی سے اور آپ کی کارکردگی سے ہم لوگ بڑے خوش ہیں اور آپ کو 1,00,000 روپے کا چیک دیتے ہیں انعام کے طور پر۔ اب وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ 1,00,000 روپے یک مشت کبھی دیکھے بھی نہیں تھے، اب 1,00,000 روپے کا چیک اس غریب مزدور کو ملا۔ سائیکل پر وہ اپنی فیکٹری میں جایا کرتا تھا، ٹفن ساتھ میں لے کے جاتا تھا۔ اب جیسے چیک ملا اس نے چوما، سر پہ رکھا اور سوچا کہ میرے پیارے اللہ نے مجھے انعام دیا۔ اس کو جیب میں رکھا، آج کے دن بھوک بھی اڑ گئی اور سائیکل چلا کر سیدھا گھر آیا اور بیوی سے کہا دیکھو نیک بخت، میرے پیارے اللہ نے کیسا مجھ پہ کرم فرمایا، 1,00,000 روپے کا چیک اللہ پاک نے مجھے عطا فرمایا۔ اب بیوی نے بھی دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا بڑا انعام دیا۔ اب بھی اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو آج چھٹی کا دن ہے، یہ کل بینک کی چھٹی کا دن ہے، اس کو سنبھال کے رکھو اور پرسوں میں تم سے لوں گا، پرسوں اس کو بینک میں ڈالوں گا اور کیش کرا کے لاؤں گا۔ اور بہت سارے کچھ ارادے ہیں، نیک نیتیں ہیں جن کی تکمیل نہیں ہو پا رہی تھی، جب کیش ہو جائے گا تو انشاءاللہ سارے تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ اب بیوی اس کو ایک پنی کی تھیلی میں رکھتی ہے جس کی قیمت مشکل سے 1 روپیہ ہوتی ہے، پھر اس کو ایک لفافے میں رکھتی ہے جس کی قیمت 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے، پھر ایک پنی کی تھیلی میں اس کو لپیٹتی ہے، پھر ہینڈ پرس میں رکھ کر اس کو الماری میں رکھتی ہے اور تالا لگا کر چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی ہے۔ تو دیکھو اصل حفاظت کرنا تو مقصود ہے 1,00,000 روپے کے چیک کی، لیکن یہ چیک جس لفافے میں رکھا ہوا ہے ضمناً اس لفافے کی حفاظت ہو رہی ہے، اور وہ لفافہ جس پنی کی تھیلی میں لپٹا ہوا ہے ضمناً اس پنی کی تھیلی کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اس چیک کے طفیل، اور یہ تھیلی جس پرس میں رکھی ہوئی ہے اس پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اس چیک کے طفیل، اور یہ پرس جس الماری میں رکھا ہوا ہے وہ بھی گھر والی کی نظر میں ہے، اور تالی جو اس تالے کی کنجی بن کر گھر میں لٹکی ہوئی ہے اس پر بھی نظر ہے، اس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے چیک کے طفیل۔ تو اصل مقصد تو چیک کی حفاظت کرنا ہے، لیکن ضمناً اتنی ساری چیزوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ ادھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کرنے والے تو اصل اللہ ہیں، اور اللہ نے حفاظت کا وعدہ قرآن پاک کا کیا ہے، لیکن یہ قرآن پاک جس حافظ یا حافظہ کے سینے میں ہوتا ہے اللہ اس سینے کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن پاک کے طفیل، اور وہ سینہ جس جسم کا جز ہوتا ہے اللہ اس جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن پاک کے طفیل، اور وہ جسم جس گھر کا فرد ہوتا ہے اللہ اس گھر کی اور محلے کی حفاظت کرتے ہیں اس قرآن پاک کے طفیل۔ تو اگر ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، اگر ہمیں اپنی آبرو کی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کے نظام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جہاں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں ضمناً اللہ پاک ہم تمام کی عزتوں کی، آبرو کی، جان مال کی، ہمارے گھر بار کی، کاروبار کی، ہر چیز کی حفاظت فرما دے۔ تو یہ دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو اپنی قدرت سے ایک خاص نظام کے تحت اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس کو نازل فرمایا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ صبح قیامت تک اس دنیا میں چلتا رہے گا اور یہ دولت آگے بڑھتی رہے گی۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم مدارس عربیہ کو بند کر دیں یا مدارس دینیہ کی تعلیم کو ہم ختم کر دیں یا حفاظ کے سلسلے کو ہم بند کر دیں تو وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ اس عقل مندوں کی دنیا میں نہیں رہتے جو یہ سوچتے ہیں جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے بھلا کون ہے اس کو جو چیلنج کر سکے اور اس کو ختم کر سکے۔ ماضی میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کو ختم کرنا چاہا لیکن ختم نہ کر سکے۔ رشیا کے اندر اور روس کے اندر ایک انقلاب آیا جس کو سرخ انقلاب کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ کمیونزم تھا وہاں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ واللہ کوئی چیز نہیں ہے، خدا کوئی چیز نہیں ہے، مذہب کوئی چیز نہیں ہے، آسمانی کتاب کوئی چیز نہیں ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے، ہوائیں اپنے وقت پہ چلتی ہیں، اپنے نظام کے تحت چلتی ہیں، کوئی اس کے چلانے والا نہیں ہے، سب آٹومیٹک ہوتا ہے، لہٰذا کسی مذہب کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی رب کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ان کا یہ سلوگن تھا اور ان کی یہ سوچ تھی۔ اس سوچ کی ماتحتی میں انہوں نے عجیب نظام کیا، پورے ملک سے مذہب کے جنازے نکالے،
مذہب کی تعلیمات کو مٹایا، مذہب کی کتابوں کو جلایا، ختم کیا، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو ایسا بھی موقع آیا، لوگوں نے دیکھا، چشم دید لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہ ایک مرتبہ ایک جنازہ انہوں نے نکالا اور ایک چادر کے اندر کوئی چیز چھپا رکھی تھی، اور سب لوگوں کے سامنے اس کو آشکارا کیا اور کہا کہ ہم نے اللہ کا بھی جنازہ نکال دیا ہے، اب یہاں کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، اور اب جو ہے اس کو کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کی گئی۔ اللہ کی شان، قرآن پاک کے حفاظ اور حاملین اور قراء اور دین کے داعی اور دین پر جان چھڑکنے والے، قیمتی جان اور نفوس، اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب جن کا فرما رکھا تھا، انہوں نے اس دور میں اس طرح سے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا کہ انہوں نے کئی مرتبہ اپنی داڑھیوں کو منڈا دیا، انہوں نے اپنے لباس کو تبدیل کر دیا، اور انہوں نے ایسے چولے اور ایسے انداز اختیار کیے کہ کسی کو شبہ بھی نہیں ہوتا تھا یہ حافظ قرآن، قاری قرآن، یہ عارف باللہ، یہ عالم باللہ آدمی ہیں۔ اور ظاہر کی مصلحت کے طور پر اتنی تبدیلی کرنے کے بعد اپنے سینے میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے دی۔ بہت سا حفاظ، بہت سے قراء ایسے تھے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو سینے میں رکھ کر موچی کا پیشہ اختیار کر لیا، گلی کے نکڑ پر بیٹھ جاتے تھے برش لے کر اور پالش لے کے ڈبیا لے کر، اور بچے آتے تھے ان کے پاس جوتے پالش کرنے کے لیے اور اپنے باپ کے جوتے میں ٹانکا لگوانے کے لیے، جوتا گٹھوانے کے لیے، اور وہ دائیں بائیں چاروں طرف دیکھتا اور 2-3 آیتیں بیٹھے بیٹھے اس کو یاد کرا دیتا، وہ پالش کرتا رہتا اور بچہ ان آیتوں کو دہراتا رہتا، دوسرے دن پھر آتا، پچھلا سبق سن لیتا اور اگلا سبق پھر آگے دے دیتا۔ کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ ٹیلرنگ کی دکان شروع کی اور نوجوان بچوں کو اس میں بھرتی کیا، اور عنوان یہ رکھا کہ ہم خیاطی ٹیلرنگ سکھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ چاروں طرف دیکھ لیتے، 1-2 بچے گیٹ پہ کھڑے ہوتے کہ کوئی میڈیا والا تو نہیں ہے، یا کوئی حکومت کا جاسوس، کوئی CID، کوئی نگراں تو نہیں ہے، اور یہاں استاد ان تمام بچوں کو کچھ آیتیں سناتا اور رٹاتا، اور وہ مشین بھی چلا رہے ہوتے اور آیتوں کو بھی زبان سے دہراتے ہوتے، یہاں تک کہ وہ ٹیلر بھی بن جاتے اور حافظ قرآن بھی بن جاتے۔ اس طرح سے اللہ پاک نے ان لوگوں سے حفظ کلام پاک کی خدمت ان سے اس طرح سے لی، اور قرآن پاک کو سرزمین پر جہاں کوئی عربی کی کتاب تو کیا، عربی کا اخبار بھی اگر مل جاتا اور ان کے گھروں میں ملتا تو وہ سمجھتا کہ اس کو عربی سے مناسبت ہے، عربی سے محبت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے مذہب سے محبت ہے، تو بڑی بڑی سزائیں دی جاتی۔ اور تو اور کچھ ایسے دل سوز مناظر بھی وہاں پیش آئے اور دیکھنے کو ملے کہ دل نہیں چاہتا تھا، پھر بھی لوگوں نے اس طرح وہ کرنے پر مجبور تھے کہ رشیا والوں نے ایک ریڈیو کا ایک چینل شروع کیا، اور ٹرانسمیشن جو مشین ہوتی ہے اس کو ہر گھر میں لگا دیا، اور کہا اس کے وائر کو کوئی نہ چھیڑے، اس کو کوئی آف نہ کرے، 24 گھنٹے یہ ٹرانسمیشن، یہ سسٹم چالو رہنا چاہیے، اور حکومت کا کوئی بھی آدمی آ کر کبھی بھی چیک کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ دروازوں پر کنڈی لگانا، اسٹوپر لگانا، لوک لگانا، اس کو بھی ممنوع قرار دیا، تاکہ حکومت کا فوجی کوئی بھی آدمی کسی وقت آ کر کہیں بھی کسی کمرے میں گھس کر وہ چیک کر کے جائے۔ تو انہوں نے وہ ٹرانسمیشن سسٹم پہلے کمرے میں لگائے، اور کئی مرتبہ ڈائننگ روم کے اندر شراب کی بوتلیں، ننگی تصویریں دیواروں پر لگا دی، تاکہ کوئی چیک کرنے والا آئے تو وہ کچھ شراب پی کر جائے، شراب دیکھ کر جائے، اور یہ سب تصویریں دیکھ کر جائے جو ہمارے مذہب اور اخلاق کے خلاف ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ یہ لوگ ہمارے جیسے ہو گئے، اب ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو وہ لوگ بادل نخواستہ دل پہ پتھر رکھ کر یہ سب چیزیں کرتے تھے، اور اللہ سے کہتے تھے پیارے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے پر کیا گزر رہی ہے، ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے اور ہمارے حال پہ آپ ترس کھا لیجیے۔ اور کئی مرتبہ انہی گھروں کے اندر تہخانے ہوتے تھے، ساؤنڈ پروف تہخانے، 1-2 مہینے کا اناج پانی لے کر وہ نیچے گھس جاتے، اور اسی کمرے کے اوپر چھت پر یہ تماشے ہوتے، شراب کی بوتلیں کچھ کھلی ہوئی کچھ بند پیک رکھی ہوئی ہوتی، اور تصویریں لگی ہوئی ہوتی، تاکہ کوئی بھی آدمی آئے شراب پی کر بیٹھ کر جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ تو ہمارے جیسے ہو گئے۔ لیکن ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا، ان کے بوٹ کے نیچے، ان کے تلووں کے نیچے ایک چھت ہے، وہ چھت کے نیچے حضور پاک کے امتی معصوم بچے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس دور کے اندر بھی قرآن پاک کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا۔ بہرحال قرآن پاک کو چونکہ اللہ پاک نے نازل فرمایا اور اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب کے درجے میں اس عالم اسباب میں رہتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس قرآن پاک کو ہم رٹیں، اس کو یاد کریں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کریں، اور الفاظ تو بچوں نے یاد کر ہی لیے، اب کوشش کریں کہ اس کے معنی کو بھی سمجھیں، اور معنی کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کیا
کون سی آیت میں ہم سے جو خطاب کر رہے ہیں، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ چاہتے کیا ہیں۔ علماء صلاح سے رابطہ کر کے اور کتابوں کو اور تفسیروں کو دیکھ کر کسی کی نگرانی میں، اور پھر اس منشے کو سمجھ کر اس منشے کو پانے کی اور اس منشے پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں کیسا نور آئے گا، ہمارے گھروں کے اندر کیسے احکام زندہ ہوں گے، اور ہمیں اللہ پاک اللہ تعالیٰ کیسی ہمت عطا فرمائیں گے اور کیسی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میرے برادر نسبتی، یعنی نسبت سے مراد یہ میری روحانی نسبت جو ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، ان سے ایک مرتبہ میں نے ملک کے حالات اس وقت بہت کچھ خراب تھے، اور ایک خاص علاقے کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، وہاں کی دعوت مسلسل آتی تھی کہ کچھ آپ آئیں، کچھ خطاب کریں، لوگوں کا آنا جانا بالکل بند ہو گیا ہے، نوجوان نسل جو ہے بے راہروی کی طرف جاری ہے اور خوف و ہراس کا عالم ہے۔ لیکن میں شش و پنج میں تھا کہ بہت سارے لوگ جو اس علاقے کا سفر کرتے ہیں ان پر نظر رکھی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، تو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی شان، میری حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، میں ان کو بھائی جان کہتا ہوں محبت میں، کہ بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ مجھے فلاں علاقے سے دعوت آتی ہے، وہ فساد زدہ علاقہ ہے، تو وہاں جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ فرمایا کہ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ اس کی روشنی میں آپ جو ہیں سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ سبحان اللہ، بس مجھے لگا کہ یہ آیت آج ہی قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے اور میرے ہی لیے نازل ہوئی ہے۔ یا ایھا الرسول، اے نبی، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے اس پیغام کو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ فإن لم تفعل، اور اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، آپ بیٹھے رہے، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو تم نے رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ نے جو کلام آپ پر نازل کیا ہے، جو پیغام اس میں دیا ہے، اس پیغام کو آگے بڑھانے کا آپ نے کام نہیں کیا۔ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اور اس ابلاغ کی برکت سے، اس پہنچانے کی برکت سے، اس کام کی برکت سے، یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے، لوگوں کے فتنوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ معلوم ہوا ابلاغ میں حفاظت ہے اور ترک ابلاغ میں مصیبت ہے۔ ابلاغ میں حفاظت ہے، لہٰذا ہم دین کا کام کریں گے، ہر حال میں کریں گے جی۔ اور ہم اگر سوچیں کہ حالات اچھے ہوں گے تو ہم کچھ کریں گے، حالات تو کبھی اچھے ہونے والے نہیں ہیں، صبح قیامت تک کے لیے تو بگڑ گئے ہیں۔ اللہ جب چاہیں گے سدھریں گے، لیکن ہم یہ چاہیں کہ حالت امن پیدا ہو، کوئی حالت امن، کوئی حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ ہماری قسمت میں دین کا کام کرنے کے لیے یہی حالات مقدر تھے۔ ہم یہ سوچیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ ایسا ہی ہے، اور اس کے بعد دین کا کام کریں گے تو یہ ایسا ہی ہے۔ جیسے کوئی آدمی دریا کے کنارے بیٹھا رہے، کوئی پوچھے بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ کہ مجھے اس پار جانا ہے۔ کہا پھر چلے جاؤ ہمت کر کے، تو کہا نہیں، یہ پانی ذرا گزر جائے اس کے بعد میں جاؤں گا۔ تو پانی تو گزر کے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، دریا کا پانی کب ختم ہوگا؟ وہ تو چلتا رہے گا۔ جس کو دریا پار کرنا ہو وہ تیراکی کا استعمال کرے، وہ کشتی کا استعمال کرے، اور اگر پانی زیادہ نہ ہو تو پانی سے اڑائے اور ہمتوں کے ساتھ گزر جائے، اسی پانی سے گزر کے جانا پڑے گا۔ تو جس طرح سے حالات گزر رہے ہیں، جو پانی بہہ رہا ہے، اسی پانی سے گزر کر ہمیں جانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے تب ہم کام کریں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی یہ سوچے کہ اندھیرا ختم ہو جائے، اجالا جب شروع ہو تو اس کے بعد ہم کام کریں گے، نہیں۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اندھیرے کو ختم کرنا ہے تو کسی کمرے سے اندھیرے کو نکالنے کے لیے الگ سے ایکسٹرا کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمع روشن کرو، اپنے آپ اجالا ہو جائے گا اور اندھیرا اپنے آپ بھاگ جائے گا، اسی کے ضمن میں اندھیرا بھاگ جائے گا۔ اسی طرح جب کوئی آدمی کام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور کے فیصلے مقدر فرماتے ہیں۔ بہرحال قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ جنہوں نے محنت کی، وہ معلمات جنہوں نے محنت کی ان معصوم بچیوں پر اور ان کے سینے میں قرآن پاک کو اتارا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ بچیاں کہ جنہوں نے رات اور دن اور صبح اور شام اور موسم کی سختیاں اور کئی مرتبہ اپنی معلم اور معلمہ کی ناراضگیاں سب کچھ سہ کر، سب کچھ مول لے کر، اور کئی مرتبہ نفس و شیطان نے نہ جانے کتنی مرتبہ دل اچاٹا ہوگا، اور کئی مرتبہ کوئی اور بھی ایسا کوئی غلط فیصلہ کرنے کے لیے دل کے اندر کچھ وسوسے ڈالے ہوں گے کہ بھاگ چلو، کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور کوئی فلاں بہانہ کر دیتے ہیں، اور کوئی کسی فلاں بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور دستگیری فرمائی اور یاوری
رسوائی فرمائی، اور اللہ پاک نے حادثات کا شکار نہیں ہونے دیا، بہانوں کا شکار نہیں ہونے دیا، جھوٹ بولنے اور کس بیانی کا شکار ہونے نہیں دیا، اور اللہ پاک نے ان بچوں کو اس کنارے تک پہنچایا، یہاں تک کہ آج آخری سبق پڑھنے کے لیے بچیاں تیار بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پڑھنے والے اور وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس کام کے لیے فارغ کیا اور مزید ایکسٹرا گھر کے کاموں کا ان پر بوجھ نہیں ڈالا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے سینوں کو منور فرمائے، اور جس طرح سے چھوٹی سی عمر میں اور شادی شدہ ہونے سے پہلے ازدواجی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے یہ قرآن پاک عافیت کے ساتھ یاد کیا بچیوں نے، اللہ پاک ان کو مستقبل میں بھی اللہ رب العزت ایسے جوڑے عطا فرمائیں اور ایسے گھرانے عطا فرمائیں جو گھر والے ان کی اس دولت کی قدر کریں اور ان کے اوپر کام کے ایسے بوجھ نہ ڈالیں جس کی وجہ سے قرآن پاک کے دور کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور قرآن پاک کے مشغلے سے ان کو سبکدوش ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے ان کو عطا فرمائیں اور ایسا ماحول عطا فرمائیں کہ یہ سلسلہ ان کی نسلوں کے اندر چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الملک الاعلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے رب، امام احمد بن حنبل آپ کے پیارے بندے عجیب و غریب مناجات کیا کرتے تھے اور وہ آپ سے فرمایا کرتے تھے، پیارے اللہ عقیدہ توحید دے کر آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، کہ اللہ رزق حلال کا بھی کوئی ایسا انتظام کر دیجئے کہ ہمارے ہاتھ بھی غیر اللہ کے سامنے پھیلنے سے محفوظ ہو جائیں۔ میرے پیارے رب، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ جی ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ جی ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ جی ہمیں اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بدن کا روح روح گنہگار ہے، بدن کا ٹیشو گنہگار ہے۔ میرے پیارے اللہ، یا اللہ پورے جسم نے جی بھر کے یا اللہ آپ کی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن میرے پیارے رب ہمارے جسم کے اندر چار انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی حکم عدولی نہیں کی، آج تک نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہماری پیشانی، وہ ہے ہمارا ماتھا۔ یا اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے ہم نے سجدہ نہیں کیا۔ میرے پیارے اللہ، اس پیشانی اور اس جبین کے صدقے طفیل، اس کی وفاداری کے صدقے طفیل، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی جان بخشی کر دیجیے، پورے جسم کی جان بخشی کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے۔ اللہ ان معصوم بچیوں نے اللہ قرآن پاک کا آخری سبق پورا کیا، اور قرآن پاک کے اختتام پر جو دعائیں ہوتی ہیں ہزاروں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ یا اللہ اس وقت آپ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہے، آپ کی رحمت کے فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے جو مانگ رہے ہیں اللہ دے دیجئے نا، اللہ جی بن مانگے دے دیجئے، یا اللہ امید سے بڑھ کر دے دیجئے۔ یا اللہ ہماری کس وقت کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ اپنی شان نشان عطا فرما، اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما،
मकाम एहसान अता फरमा, विलायत का नूर अता फरमा। या अल्लाह उम्मत पर जुल्म व सितम की या अल्लाह अंधेरी रात बहुत लंबी हो गई है। या अल्लाह मोहब्बत की और अमन की सुबह जल्द अज जल्द तुलू फरमा दीजिए, तुलू फरमा दीजिए। या अल्लाह वतन के हालात बड़े अजीब हैं मेरे प्यारे अल्लाह, किससे शिकवा करें और किसको कहें। या अल्लाह आप ही के सामने दरख्वास्त लगाते हैं, अल्लाह हालात साजगार कर दीजिए। या अल्लाह हालात साजगार कर दीजिए, रहमत का मामला फरमा दीजिए। या अल्लाह आप बेनियाज़ हैं, या अल्लाह आप बेनियाज़ हैं। आपने इस बीमारी और वबा के दौरान आपने इजहार फरमा दिया कि मुझे ए मोमिनो नाज न करना, मुझे तुम्हारी ना इबादतों की ज़रूरत है। देखो मेरे घर बंद, मेरा बैतुल्लाह बंद, और मेरे महबूब का दरवाज़ा बंद, और खानकाहें बंद, और मदारिस बंद, और मकातिब बंद, और सब जगह सन्नाटा, और तुम दो दो कदम चलकर मस्जिद में जाने को तरस गए। देखो मैं वैसा ही हूँ जैसे पहले था, और आज भी वैसा ही हूँ, और आइंदा भी वैसे ही रहूँगा। मेरे प्यारे रब, यकीनन आप हमारी इबादत से मुस्तगनी हैं, आप बेनियाज़ हैं, आपको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है। आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत है। मेरे प्यारे रब, आप हमें ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाए। अल्लाह ऐसे हालात हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, और अल्लाह आइंदा कभी दिखाइएगा भी नहीं। ये मेरे प्यारे रब, हम आपसे भीख मांगते हैं, आप उम्मत की हिफाजत कर लीजिए। अल्लाह मासूम बच्चे अल्लाह घरों में खेलते फिर रहे हैं, उनके मकातिब और मदारिस उस तरह नहीं खुल सके जैसे खुलने चाहिए। मेरे प्यारे अल्लाह उनको आफियत के साथ खुलवा दीजिए। अल्लाह हालात को साजगार कर दीजिए या अल्लाह, और हमें फ़ुर्सत और आज़ादी की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम में से न जाने कितने ऐसे हैं जिनके दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ मुरादें हैं, कुछ इरादे हैं, जिनको किसी के सामने कह भी नहीं सकते और दिल में रख कर सह भी नहीं सकते। अल्लाह आप सबके दिल की धड़कनों से वाकिफ़ हैं, इरादों और मुरादों से वाकिफ़ हैं, सबके दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम सबको ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएँ। अल्लाह तक़वा दे दीजिए, पाकीज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, क़ुर्ब दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, मकाम एहसान दे दीजिए और मकाम एहसान का कामिल एहसास दे दीजिए। या अल्लाह, जिस घर के अंदर, जिस आंगन के अंदर या अल्लाह जो इंतज़ाम तहफ़ीज़ का चल रहा है, या अल्लाह इस घर वालों को और चलाने वालों को और पढ़ाने वालों को और तलबा तालिबात को भेजने वालों को या अल्लाह सबको बेइंतहा कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी झोलियों को या अल्लाह सआदतमंदी के नूर से भर दीजिए। या अल्लाह सबको खुशियों से भर दीजिए। या अल्लाह सबकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दीजिए। असबाब वसाइल की जितनी ज़रूरत है अल्लाह आफ़ियत के साथ अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इज़्ज़त अता फरमा, ज़िल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपना क़ुर्ब ख़ास अता फरमा। या अल्लाह आपका बनने के बाद मखलूक का बन जाने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह आपका कलमा पढ़ने के बाद या अल्लाह कुफ्र का कलमा पढ़ने से हिफाजत फरमा। ऐसे कामों के इर्तिकाब से हिफाजत फरमा जिनसे आपकी रहमतें हट जाती हैं, जिससे आपकी नुसरतें दूर हो जाती हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपकी पनाह चाहते हैं। या अल्लाह हमें अपनी पनाह में ले लीजिए। 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 मेरे प्यारे अल्लाह, कुरान सच्चा, या अल्लाह आपने सच्चे कलाम के अंदर सच्चे फ़रिश्ते के ज़रिए सच्चे नबी पर यह पैगाम भेजा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। मेरे प्यारे अल्लाह, या अल्लाह जब कोई बच्चा अपने बाप से सर्दी नज़ले ज़ुकाम की हालत में आइसक्रीम की ज़िद करता है तो अब्बा बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलाता, इसलिए कि उसकी हिकमत का तकाज़ा ये होता है कि ये आइसक्रीम जैसी नेमत इस बच्चे के लिए मुज़िर है। अगरचे आइसक्रीम नेमत है और बच्चा मांग रहा है और मुझे वसाअत है कि मैं दिला सकता हूँ, लेकिन बाप की हिकमत का तकाज़ा ये होता है कि बच्चे को आइसक्रीम जैसी नेमत न दी जाए, उससे अच्छी, उससे बढ़कर कोई दूसरी नेमत दी जाए, इसलिए कि वो नज़ला और ज़ुकाम और खांसी और बुखार है, उसके लिए मुज़िर है। इसी तरह प्यारे अल्लाह, हम आपसे कोई चीज़ मांगें तो आप तो अहकमुल हाकिमीन हैं, आप तो हकीमों के हकीम हैं, आप तो खालिक व मालिक हैं। भला आप अपने बंदों की मसलहतों पर क्यों नज़र नहीं फरमाते होंगे? बहुत सी चीज़ें हम आपसे मांगते हैं लेकिन वो आपके इल्म में हमारे लिए मुज़िर होती हैं, इसलिए आप वो नहीं देते। लेकिन मेरे प्यारे अल्लाह, हम एक चीज़ ऐसी आपसे मांगने जा रहे हैं कि अल्लाह जिसकी अभी ज़रूरत है और बहुत शदीद ज़रूरत है मेरे प्यारे अल्लाह, और आप मसलियतों पे गौर नहीं फरमाएंगे, आप दे ही देंगे, इसलिए कि वो देना भी आपको अच्छा लगता है। अल्लाह जी, हम आपसे भीख मांग रहे हैं, अल्लाह आप हमें माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी दे दीजिए और अभी दे दीजिए, माफ़ी दे दीजिए और अभी दे दीजिए, माफ़ी दे दीजिए और अभी दे दीजिए। और अल्लाह, माफ़ी मिलने के बाद हमें ऐसा बना दीजिए हम कभी गुस्ताखी करने ना पाएँ, गुस्ताखी करने ना चाहें, चाहे जितने हम इरादे करें, चाहे जितने असबाब मुहैया करें, लेकिन हम वो मासियत करने ना पाएँ। अल्लाह आप ऐसे अपनी कुदरत का इस्तेमाल फरमा लीजिए, अल्लाह आप इरादा फरमा लीजिए, अल्लाह आप उम्मत को माफ़ कर दीजिए, अल्लाह उम्मत को माफ़ कर दीजिए,
اللہ پوری امت کی طرف سے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ آپ روٹھ گئے، آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے، آپ روٹھ گئے۔ اللہ جی امت کو عزت رفتہ عطا فرما، امت کو عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ جی جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔